بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھ گئیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو تسلی دی اور کہا، جان پدر، رو نہیں، خدا تمہارے باپ کو بچا لے گا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن یہ کفار آپ کو ستاتے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا، فاطمہ، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے اسی دن ظلم و ستم چھوڑ دیں گے۔ میری بیٹی، ہمیشہ ہر دور میں ہر نبی پر اس کی قوم سختیاں کرتی رہی ہیں، تو رنج نہ کیا کر، کیونکہ یہ سختیاں کچھ دنوں کی ہیں۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ اتفاق سے اسی دن حضرت خباب بن ارطر آ گئے۔ یہی وہی خباب تھے جن پر قریش نے بہت سختیاں کی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک سر کیوں دھویا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی نے میرے سر پر خاک ڈال دی ہے، اس لیے دھو رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش سختیاں کرنے میں حد سے آگے بڑھ گئے، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ کا مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، خباب، کیا اپنی ہی قوم کی سختیوں سے تنگ آ کر بد دعا کروں کہ اگلے لوگوں کی طرح میری قوم بھی برباد ہو جائے؟ اللہ کی قسم، میں ہرگز بد دعا نہ کروں گا، یہ خدا کا کام ہے، خدا پورا کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک اونٹ سوار سنوا سے حضر موت تک نڈر ہو کر سفر کرے گا، اس کو خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت خباب چپ ہو گئے۔ آپ نے مبارک سر دھو کر حضرت فاطمہ کو گود میں لے لیا اور تسلی دی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ ایک دن حضور خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سے مشرک اور کفار بیٹھے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، ابو لہب اور ابو سفیان بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل نے مذاق اڑانے کی غرض سے کہا، اے عبد مناف، اے ہاشمیوں، دیکھو، یہ تمہارا نبی آ گیا۔ عتبہ نے کھلی اڑانے کے لیے کہا، ہمیں کیا انکار ہے، کوئی نبی بن بیٹھے یا کوئی فرشتہ بن جائے۔ یہ سن کر تمام اور کافر ٹھٹا مار کر ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن لی تھیں۔ آپ نے عتبہ کو خطاب کر کے کہا، عتبہ، تو بڑا سرکش ہو گیا ہے، تو نے کبھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی، ہمیشہ اپنی ضد پر اڑا رہا، مگر سن لے کہ تیرے ہنسنے کا زمانہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد آپ ابو جہل کی طرف مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ابو جہل، تیرے لیے وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ۔ پھر آپ نے ولید سے فرمایا، ولید، تجھے اپنی بہادری پر ناز ہے، لیکن شاید حضرت عمر اور حضرت حمزہ کو بھول گیا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دونوں شیر ہیں، مجھ سے لڑائی کی اجازت مانگتے ہیں۔ اگر میں اجازت دوں تو وہ مکہ کے کوچہ اور بازار کو خون سے رنگین کر دیں۔ تو جو بڑھ چڑھ کر باتیں بناتا ہے، ڈر کر گھر میں جا گھسے گا۔ شکر کر کہ میں انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ تمام مشرکوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے عرب، آج تم جس دن کا مذاق اڑاتے ہو وہ وقت قریب آ گیا ہے، تم اسی دن میں داخل ہوگے، زبردستی نہیں بلکہ اپنی خوشی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھرا چہرہ دیکھ کر تمام عرب رعب میں آ گئے، گویا کسی کو کچھ کہنے یا جواب دینے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر کے واپس تشریف لے گئے۔
آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ابو سفیان نے کہا، لوگوں اب احتیاط کرو، واقعی حمزہ اور عمر کی بہادری میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑنے کی اجازت دے دی تو مکہ میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، سینکڑوں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ ولید نے کہا، بے شک تم سچ کہتے ہو، ہم کو آگے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ مسلمان جب تک خاموش ہیں خیر ہے، جب تنگ آ کر مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں گے تو لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ابو جہل نے کچھ جوش میں آ کر کہا، یہ ڈرنا بیکار کی بات ہے، مسلمان ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ حمزہ ہو یا عمر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابو لہب نے کہا، یہ بات نہیں ہے، مسلمان جس دن لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو غضب ہو جائے گا، مناسب یہی ہے کہ ان پر سختیاں نہ کی جائیں۔ ہاں، جس کو پاؤ اسے خاموشی سے مار ڈالو، ایسی خاموشی سے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ کچھ دیر تک اور باتیں کرنے کے بعد تمام کفار اٹھے اور خانہ کعبہ سے نکل کر چلے۔